اور اس کے بعد سارے مسلمان جمع ہو کر دمشق کے اندر چلے جائیں گے۔ اب جب سارے مسلمان دمشق کے اندر جمع ہو گئے اور مسلمانوں کا غلبہ شروع ہوا تو رومی ہوں گے رومی۔ اب رومیوں کو جب معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، مسلمان پھر سے حکومت میں آ رہے ہیں، اب رومی جنگ کا اعلان کریں گے۔ رومی کیا؟ جنگ کا اعلان کریں گے۔ رومیوں سے جنگ ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے لشکر کو لے کر وہ رومیوں سے جنگ کرنے جائیں گے۔ رومیوں سے جنگ ہوگی کئی دن تک۔ رومیوں سے جنگ ہونے کے بعد اسلام مسلمان جو ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور رومی جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے، سارے مر جائیں گے، جو بچے کچے رہیں گے وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ ابھی ان کے مال غنیمت کو مسلمان سمیٹ رہے ہوں گے، جو ان کا مال غنیمت ہے، ان کے جو مال ہے اس کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو اسی عوض میں جب یہاں پر سمیٹ رہے ہوں گے تو ایک آدمی آواز دے گا، بھائی دجال نکل گیا، دجال نکل گیا، تو اپنے سارے مال کو چھوڑ کر یہ لوگ دجال سے مقابلہ کرنے پہنچیں گے۔ جب وہاں دمشق کے اندر جائیں گے، سیریا کے اندر، وہ سیریا اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، جب وہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ دجال نہیں ہے، تو وہ پلٹ کر پھر واپس آ جائیں گے، بھائی کسی نے جھوٹی افواہ اڑا دی۔ جب وہ پلٹ کر پھر سے واپس آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ دجال سچ مچ میں نکل گیا ہے۔ اب حضرت امام مہدی تمام لوگوں کو لے کر مسجد اقصیٰ جائیں گے، مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے، استنبول کو فتح کریں گے۔ تو معلوم ہوگا کہ جب امام مہدی آئیں گے، ترکی جو ہے، استنبول جو ہے ترکی ہے، یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، یہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کے اندر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ مسجد اقصیٰ بھی ہمارے ہاتھ پر نہیں ہوگی، تو امام مہدی سب سے پہلے استنبول کو فتح کریں گے، ترکی کو فتح کریں گے اور مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے۔ تو مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے بعد تمام لوگ مسلمان جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو تمام مسلمان دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں گے۔ دمشق کی جب جامع مسجد میں تمام مسلمان جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر حضرت امام مہدی جو ہے اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہوں گے اور لشکر کو جمع کر رہے ہوں گے، بھئی کیا کیا جائے، کہ کیسے جو ہے مقابلہ کیا جائے، اور دجال نکل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا فتنہ دجال کا ہے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اسے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس جو جنت ہوگی نا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو اس کے پاس جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اگر تمہارے زمانے میں دجال نکل آئے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کی جہنم جو ہے اس میں کود جانا، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو یہاں پر امام مہدی علیہ السلام اس مسجد میں جمع ہوں گے۔ یہ جو مسجد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، یہ جو مسجد ہے نا، اس مسجد میں آپ جمع ہوں گے۔ اس مسجد میں تمام مسلمانوں کو لے کر رات بھر دعا کریں گے، رات بھر دعا کریں گے کہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سب لوگوں کو مار رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے۔ تو یہاں اس مسجد میں جمع ہوں گے، رات بھر دعا کریں گے۔ کون؟ حضرت امام مہدی تمام مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر دعا کریں گے۔ دعا ساری رات کریں گے، سوئیں گے نہیں، بلکہ ساری رات دعا کریں گے، اور صبح فجر کی اذان ہو جائے گی۔ فجر کی جب اذان ہوگی اقامت ہو جائے گی، اقامت کے بعد حضرت امام مہدی اللہ اکبر کہنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے۔ ان کے پاس دو سفید چادریں ہوں گی، ایک چادر یہاں پر لپٹی ہوگی، ایک تہمد ہوگا، دو سفید چادریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ذریعے سے آئیں گے۔ تو اس مینار پر وہ اتریں گے، اس مینار پر وہ اتریں گے، اور یہاں جب لوگ بتائیں گے کہ کوئی آیا ہے تو حضرت امام مہدی باہر آئیں گے۔ تو باہر آنے کے بعد حضرت امام مہدی ایک یہاں پر سیڑھی لگائیں گے، اسی مینار پر ایک سیڑھی لگائیں گے، تو اس سیڑھی کے ذریعے سے فرشتے مینار تک لے کر آئیں گے، لیکن مینار کے نیچے اس سیڑھی سے اتریں گے، مسجد میں آئیں گے، اور مسجد میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے، بھائی اقامت ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، بس میں تو نماز پڑھنے والا تھا، تکبیر تحریمہ کہنے والا تھا، آپ آ گئے، لہذا آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے فرمائیں گے، آگے بڑھائیں گے، آپ مصلی پہ جائیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرمائیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، اس امتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں، یہ میرے لیے کتنی شرف کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے، مجھے بھی سعادت حاصل ہو جائے، لہذا میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں۔ ادھر فجر کی نماز پڑھائیں گے آپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے؟ حضور کے امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں حضور کے امتی کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اس مسئلے کو سمجھیں، نبی سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے، سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے تو نبی کا ہے۔ یہاں نبی امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی، اور یہاں امتی کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو یہ فجر کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد ساری نمازیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، امام مہدی علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت امام مہدی اور نماز کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ دجال ظاہر ہو گیا، دجال جو ہے دجال کا خروج ہو گیا، دجال نکل گیا ہے، اس طرح ظلم کر رہا ہے دجال،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سن کر ہی مر جائیں گے۔ ان کی خوشبو، ان کی سانس کی خوشبو میں وہ پاور ہوگی، وہ ایسا یعنی مسلمانوں کے لیے تو وہ خوشبو ہوگی، مسلمان تو اس کو سانس کو خوشبو سمجھیں گے اور وہ تو خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن کفار کے لیے وہ خوشبو نہیں ہوگی بلکہ کفار کے لیے وہ زہر ہوگا۔ جہاں کوئی یہودی، عیسائی اور غیر مسلم ایسا چھپا ہوگا، وہاں اگر حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی پتھر کے اندر، دروازوں کے اندر، 7 تالوں کے اندر بھی کوئی یہودی عیسائی بند ہے، وہاں بھی وہ خوشبو اس کو پہنچ جائے گی، اس کو مار دے گی، وہ مر جائے گا۔ جب دجال کو معلوم ہوگا، دجال کو یہ خوشبو محسوس ہوگی تو وہ بھاگے گا، وہ پیچھے بھاگے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھا چھڑا کر جب بھاگے گا تو مقام لد ایک جگہ ہے دمشق کے اندر، فلسطین کے اندر مقام لد ایک جگہ ہے، اس جگہ پر آج بھی اسرائیل والوں نے ایک تختی لگائی ہوئی ہے بڑی، اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری سلامتی کا بادشاہ یہاں پر نازل ہوگا، ہمارا سلامتی کا بادشاہ یہاں پر آئے گا۔ لیکن سلامتی کا بادشاہ وہ اس کو دجال کو اپنے سلامتی کا بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں سلامتی کا بادشاہ کون ہے؟ وہ حضرت امام مہدی ہمارے لیے۔ تو دجال کو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد مقام لد پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد صلیب کو توڑ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ 40 سال میں ظہور ہوگا، اور 9 سال اس کے بعد زندہ رہیں گے، یعنی 49 ایئرس آپ زندہ رہیں گے۔ 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ 8ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور 9ویں سال جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتقال جب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور ان کو مسجد اقصیٰ کے قریب، بیت المقدس میں، فلسطین میں ان کو دفن کیا جائے گا، مسجد اقصیٰ کے قریب ان کو دفن کیا جائے گا۔ اب ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے امیر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف 2 سال ہوں گے نازل ہو کر، آپ 2 سال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اب یاجوج ماجوج کا جب خروج ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے، یہ یہودیوں نے سازشیں کی ان کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے دنیا سے گئے تو آپ کی عمر 30 سال تھی، کتنے سال؟ 30 سال۔ جب آپ آئیں گے تو اسی طرح جس طرح گئے تھے اسی حالت میں واپس آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے 2023 سال ہو گئے، آج یہ 2023 ہے، تو 2000 سال ہو گئے، جب آئیں گے تو وہ کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جوانی رہیں گے یا ان کے بال سفید ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے 1000 سال آخرت کا ایک دن ہے، سمجھ میں آیا؟ دنیا کے جب 1000 سال ہوتے ہیں تو آسمانوں پر جب ایک دن ہوتا ہے، تو اب کتنے دن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے؟ 2000 سال ہو گئے، تو آسمانوں کے کتنے دن ہیں؟ 2 دن ہیں۔ اگر مان لو آج سے 1000 سال کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کتنے دن میں آئے؟ 3 دن میں آئے۔ 3000 سال کے بعد اگر آئیں گے تو 3 دن میں آئے۔ 3 دن کے بعد کوئی آدمی بدلتا ہے کیا؟ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں، ان کو کبھی ہم بدلے نظر آتے ہیں؟ کبھی پوچھا بھائی پچھلے جب ہم آئے تو بہت موٹے تازہ تگڑے تھے تم، آج اتنے دبلے ہو گئے؟ 1 ہفتے میں یہاں آدمی بدلا ہوا نظر نہیں آتا، سالوں میں بدلا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو 3 دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بدلے ہوئے کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کا 1000 سال آخرت کا ایک دن ہوتا ہے۔ اگر وہ 3000 سال کے 5000 سال کے بعد بھی آئیں گے تو 5 دن کے بعد آئیں۔ تو جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا اسی طرح آئیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے تو آنے کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی جب وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آنے کے بعد ان کی شادی ہوگی، اور شادی کے بعد ان کے 2 بچے بھی ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا اور دوسرے بچے کا نام موسیٰ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، 40 سال تک۔ ان 40 سالوں میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا کہ جو کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال، ان 40 سالوں میں صرف پوری زمین پر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم، کوئی پتھر کو پوجنے والا، آگ کو پوجنے والا، مندر جانے والا، گھنٹہ بجانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صرف پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام رہے گا۔ 40 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی
جن کا نام مقعد ہے ان کو اپنا جانشین بنائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کریں گے؟ روضہ مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کے 1 یا 2 سال کے بعد ایک ہوا چلے گی، اتنی خوشبودار ہوا چلے گی کہ وہ ہوا تمام جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے ان سب مسلمانوں کی مومنوں کو روح کو قبض کر لے گی، سب مسلمان ختم ہو جائیں گے، زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر سے شرک و بدعت شروع ہوگی، شیطان پیدا ہوگا اور شیطان اس زمانے میں بات کرے گا، اور ایک جانور نکلے گا وہ جانور بات کرے گا، اور سورج مغرب سے نکلے گا، اور سب مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ شرک و بدعت، ایسی شرک و بدعت ہوگی، ایسا ظلم و زیادتی ہوگی، اور اس زمین پر ایسی بدکاری ہوگی کہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے گی، مرد کے ساتھ بدکاری کرے گا، ایسے بدترین لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ جس وقت قیامت آئے گی کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سارے کے سارے بدترین لوگ باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے سور پھونکنے کا، تو سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ مر جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو قبروں میں ہیں ان کی ہڈیاں سمٹ جائیں گی، وہ انسان بن جائیں گے۔ اور تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو حکم یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ میدان حشر کے اندر جمع ہو جائے۔ یہ ہے قیامت کی نشان ہے جو میں نے اب بتائی۔